کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اب بلیو کریں، آپ اگر درود پاک کثرت سے پڑھیں نا، آپ اپنی آئی سے دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیا میری پرابلم سالو ہو رہے ہیں، میرا قرضہ اتر رہا ہے، میرا برڈن ریلیز ہو رہا ہے، میری بیماری ٹھیک ہو رہی ہے، میری صحت اچھی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ درود پاک آپ کو بہت ساری پرابلم سے بچائیں گے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہے، آج بیان سنا، جذبہ ہوا، کل پڑھ لیں گے درود پاک، پرسوں پڑھ لیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، ایسے پرماننٹلی۔ جس طرح لنچ نہیں چھوڑتے، بریک فاسٹ نہیں چھوڑتے، ڈنر نہیں چھوڑتے، جو دوائیاں کھانی ہے روز وہ دوائیاں بھی کھا لیتے ہیں، آفس پہ جانا ہے تو آفس بھی چلے جاتے ہیں، جاب پہ جانا ہے تو جاب بھی چلے جاتے ہیں، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، وہاں بھی جاتے ہیں۔ جو ہماری روٹینز ہیں جو مس نہیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح اپنی ایسی پکی روٹین بنائیں کہ روز ایک پرٹیکولر تعداد کے مطابق میں نے درود پاک پڑھنے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ درود پاک کیسی آپ پر برکتیں اور رحمتیں لاتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی ڈیلی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات دعا کی چلی ہے تو آج میں آپ کو بخاری شریف سے ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں، کیا خوبصورت واقعہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ بہت کچھ ہم سب کو سیکھنے کو ملے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو خود سنایا۔ یہاں ایک اور بھی بات کلیئرفائی ہو جائے گی کہ واقعات کے ذریعے بات سمجھانا، اس اسلوب کو، اس اسٹائل کو قرآن نے بھی اپنایا۔ There are more than 100 stories of قرآن پاک میں 100 سے زیادہ واقعات ہیں، اور اگر آپ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھیں نا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے پچھلی قوموں کے واقعات سنائے، اور ان اسٹوریز کے ذریعے، ان واقعات کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نے میک دیم انڈرسٹینڈ، انہیں سمجھایا کہ کیا ہمیں اس سے سبق ملتا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ یہ انسان کی سائیکی ہے، ہیومن بینگ اسٹوری کے ذریعے جلدی سمجھتا ہے۔ اب تو اسکول کالجز میں بھی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے پہلے کوئی اسٹوری بیان کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی عالم دین، کوئی مولانا صاحب، کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دیں تو لوگ اعتراض کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو واقعات سنا رہے ہیں۔ جناب قرآن میں بھی واقعات ہیں، میں تو جو واقعہ سنا رہا ہوں بیسیکلی حدیث سنا رہا ہوں، آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو یہ جو آرگیومنٹ ہے اٹس اے رانگ آرگیومنٹ۔ اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ میرے آقا علیہ السلام نے جو واقعہ سنا ہے اس کا مفہوم ہے کہ there were 3 friends who traveled together, and on the way of their destination they can't find any place to spend all night. رات کا ٹائم ہو گیا تھا۔ آج کل تو ہم ہائی وے پہ جائیں تو there are so many hotels, motels. At that time, before Rasul Pak alayhi salam, thousands years ago, there were no hotels on that time on streets. انہوں نے ایک کیو، ایک غار کو تلاش کیا، اس کو کلین کیا، اور انہوں نے سوچا کہ we will spend whole night here and then we travel again in the morning. So they will slept on that cave. But unfortunately, ایک بہت بڑی راک، اسٹون، بگ اسٹون وہ ماؤنٹین کے اوپر سے آیا، اور it's blocked that door of cave. وہ غار کا منہ جو ہے وہ لاک ہو گیا۔ اب those 3 friends locked in cave and there was no chance to come out. اچھا اس زمانے میں موبائل فون تو تھا نہیں کہ کسی کو کال کر کے بلا لیتے، لوکیشن سینڈ کر دیتے۔ ان تینوں نے سمجھ لیا کہ it is end of our life. Nobody knows that we are here, and how we come out from that big stone, big rock is blocked the door of cave. اب ان تینوں نے they discussed and decided that okay, turn by turn, باری باری اللہ کی بارگاہ میں, in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, will make a dua and we give وسیلہ of any of our good deed. ہم نے اگر کوئی زندگی میں اچھا کام کیا
we'll call Allah subhanahu wa ta'ala to help us for the sake of that good deed. اللہ اس نیک کام کی برکت سے تو ہمیں اس غار سے نکال دے. اب سب سے پہلے شخص نے جو ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا اللہ میں جنگل میں بکریوں کو چراتا تھا اور جب رات کو بکریوں کا دودھ نکال کر لاتا تو فرسٹ آف آل میں جو دودھ تھا اپنے ماں باپ کو پلاتا. فرسٹ آف آل میں اپنے پیرنٹس کو وہ ملک پیش کرتا, پھر اپنے بچوں کو پلاتا. ونس آئی کیم لیٹ نائٹ, مائی پیرنٹس سلیپٹ اینڈ آئی ہیو ملک, بٹ پیرنٹس کو آرام کر رہے تھے. تو میں ان کے قدموں میں کھڑا رہا کہ جب تک وہ بیدار نہ ہوں پہلے انہیں دودھ پلاؤں گا, پھر اپنے چلڈرنس کو. فرسٹ آف آل مائی پیرنٹس اینڈ دین مائی چلڈرنس. ہول نائٹ آئی اسٹوڈ اپ in the feet of my parents, and when my parents woke up I gave them that milk, and then after that I gave my children. Oh Allah, if it's a good deed for your sake, اے اللہ کے لیے تیری رضا کے لیے میں نے کام کیا تو مالک اس کلیمٹی سے, اس پرابلم سے ہم کو باہر نکال. جب اس نے دعا کی, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو راک, وہ جو اسٹون تھا, بگ اسٹون, وہ کیو کے اس غار کے دروازے سے تھوڑا سا ہٹ گیا. تھوڑی سی اسپیس جو ہے وہ بن گئی. It's not big space that enough کہ وہ تینوں اسکیپ ہو جائیں, تینوں باہر آ جائیں. دوسرے نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل, I have one of my cousin, ایک میری کزن تھی اور میں اس کو چاہتا تھا, مجھے وہ پسند بھی تھی. I loved her. اور میری نیت جو ہے وہ اچھی نہیں تھی اس کے بارے میں. ایک دن وہ میری جو کزن تھی میرے پاس آئی اور she need some money because she was poor, غریب تھی. تو میں نے کہا کہ پیسے تو دے دوں گا but you have to commit sin with me. بیچاری غریب لڑکی تھی, پیسوں کی ضرورت تھی اس نے مجھے کہا کہ ایسا مت کرو, پیسے مجھے دے دو مگر do not commit sin. اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو, اللہ watch us. Allah is watching us. وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تیرا خوف دل میں پیدا ہوا because of your fear یا اللہ عز و جل. میں نے اپنی کزن کو فری کر دیا. I didn't commit sin. میں نے گناہ نہیں کیا. اے رب کریم, اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا, if I did that work for your sake, oh اللہ عز و جل please help us. اور ہمیں اس کیو کے, اس کلیمٹی سے, اس پرابلم سے نکال دے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اسٹون تھا, وہ پتھر تھا, وہ اور تھوڑا سا سرک گیا, تھوڑا اور وہ جو ہے وہ سائڈ پر ہوا, but still they need some more place to escape from that cave. اب کیا ہوگا؟ اب تیسرے بندے نے, تھرڈ فرینڈ نے دعا ان the court of Allah subhanahu wa ta'ala. یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا, غریب آدمی, villager, he came towards me for some work. He worked at my field. اس نے میرے کھیتوں میں کام تو کیا مگر وہ اپنی جو سیلری تھی وہ لینا بھول گیا. He forget his salary take from me, forget. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد وہ آیا اور کہتا ہے کہ میں آیا تھا تمہارے پاس, کام کیا تھا, but I forget my salary. Please give my amount. So I don't only give that amount. میں نے اس کو کہا کہ اتنے سارے جو جانور ہیں نا, goats and sheep, is all for you. Because whichever amount you forget at my house or my field, I spend that money in my business. تمہارے بچے کے پیسے میں نے کاروبار میں لگائے تھے, یہ کاروبار بڑھ گیا, یہ جانور تمہارے ہیں, یہ سارے جانور تم لے جاؤ. امانت تو لوٹائی, پراپر طریقے سے لوٹائی, خوشی خوشی لوٹائی. اے میرے مالک, if I did that good deed for your sake, please help us. اے اللہ بچا لے اور اس کیو سے ہماری جان بچا لے, اس کیو سے ہمیں نکال دے. سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو پتھر تھا, وہ جو راک تھی, وہ مزید اپنی جگہ سے اس نے جگہ بنائی, and then they all three friends escaped from that cave. سبحان اللہ. اب یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے. یہاں میں ایک بات پہلے عقیدے کی کر لوں, پھر انشاءاللہ اس میں جو لیسن ہے ہمارے لیے اس پر بات کرتے ہیں.
پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں کہ 3 دوستوں نے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا اپنے نیک اعمال کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی پاک کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، ورنہ نبی پاک کے واقعہ نہ سناتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، ان تینوں دوستوں نے اپنے نیک عمل کا their own good deed کا وسیلہ پیش کیا in the court of Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، اگر کوئی سراپا نیک پرسنالٹی کا وسیلہ پیش کرے تو میرے لیے اچھی بات ہو جائے گی۔ اگر کوئی غوث اعظم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اگر کوئی داتا گنج بخش علی حجویری کا وسیلہ پیش کرے، اگر خواجہ غریب نواز کا وسیلہ پیش کرے، امام حسن امام حسین کا وسیلہ پیش کرے، صحابہ اہل بیت کا وسیلہ پیش کرے، خود نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے، اپنی نماز کا اپنی نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ جو سراپا نیک ہوں، کروڑوں کو نیک بنانے والے ہوں، اگر کوئی ان کا وسیلہ پیش کرے تو رب کیوں نہ کرم فرمائے۔ I hope inshallah this will be clear now. There is no misconception for that عقیدہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں وسیلہ پیش کرنا یہ بالکل صحیح عقیدہ، اور میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا دی ہے۔ Now come towards those 3 lessons which are very important. Number 1, what the first friend تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے پیرنٹس کا ادب کیا، رسپیکٹ کی، آنر کیا، اپنی چلڈرنز اپنی فیملی سے زیادہ رسپیکٹ کی، خیال رکھا، کیئر کیا اپنے ماں باپ کا۔ اللہ نے اس بندے کو کتنی بڑی مصیبت سے بچا دیا۔ Try to imagine that problem. On that time there is no mobile phone, there is no communication system. If nobody came over there, or if they are not escaped from that cave, they will die. They will die on that time. وہ مر جاتے ہیں کیونکہ کوئی چانس ہی نہیں تھا باہر آنے کا۔ اللہ نے غیب سے مدد کی تو پتا چلا کہ ماں باپ کا ادب کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پلیز، یہاں بڑے ینگسٹر موجود ہیں، مجھے لائیو مدنی چینل پر یہ بیان سنا جا رہا ہوگا، سوشل میڈیا پر سنا جا رہا ہوگا۔ اے وہ خوش نصیب لوگوں، یو آر ویری لکی if you have your parents in your home. Please take care of them. Please ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ ڈونٹ نو جب وہ چلے جائیں گے نا تو ان سے ملاقات کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ After a few years, if you want to meet them, you should go to graveyard at that time. Right now they are with you. ان کو ناراض نہ کرنا، یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی۔ Parents, if your parents please with you, Allah subhanahu wa ta'ala will please with you. ایک بار ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ السلام سے کوسچن کیا کہ حضور what is the right of parents؟ summary of hadith، والدین کا حق کیا ہے، والدین کیا ہے؟ What a beautiful answer in one line۔ آقا فرماتے ہیں والدین ہی تیری جنت ہے، والدین ہی تیری دوزخ ہے۔ They are your جنت اور they are your hell۔ یہ کیا، اس کا کیا معنی؟ What is the meaning of that hadith؟ علماء said if you please your parents, it is your jannah. Allah give you jannah without accountability inshallah. And if your parents are displeased with you, پھر آپ چاہے نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، عبادتیں کر لیں، کئی روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ اس کے روزے، نمازیں، صدقے بھی قبول نہیں فرمائے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ تو خدا را پلیز اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرو۔ انہوں نے اس وقت میرا اور آپ کا خیال رکھا ہے جب ہم چلنا بھی نہیں جانتے تھے، ہم بولنا بھی نہیں جانتے تھے، ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، سب کچھ ماں باپ نے دیا۔ اور آج بیٹا کہتا ہے ماں باپ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، I have no time for you, now it's my own life, why I give you time, you are old man۔ کبھی ایسا مت کرنا، آج وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا۔ اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، actually you are lucky that you got time and you got a chance to make please him۔ آپ کے پاس تو موقع آیا کہ آپ ان کی خدمت کریں، to serve him۔ Unfortunately کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ماں باپ کو سرو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔
ماں باپ خود ہی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اگر آج ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور ان کی خدمت کرو, ان کو ناراض نہیں کرو. سیکنڈ فرینڈ نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس چانس تھا to commit sin. He had power to make sin. But because for the fear of Allah, اللہ کے خوف کی وجہ سے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ سوچ کر اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور گناہ نہیں کیا. اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ خیال آ جائے. آج ہم کہتے ہیں میرا فادر نہ دیکھ لے, my brother, کوئی میرا بھائی نہ دیکھ لے, ہم یہ سوچتے ہیں, مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لندن میں نہیں, کہیں برمنگھم چلتے ہیں, یار یہاں کافی جاننے والے ہیں. یار یورپ چلتے ہیں, ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہے. کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں, ادھر کوئی نہیں دیکھے گا, ادھر انجوائے کریں گے. دروازہ بند کر دو, لائٹ آف کر دو, ہیڈ فون لگا لیتے ہیں ہم, کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. کاش at every time when I want to commit sin, کاش میرے ہارٹ سے, میرے دل سے یہ آواز آئے. The voice came a kash from my heart. What are we doing right now? اللہ سبحانہ و تعالیٰ watching you. جس دن یہ خیال دل میں آ گیا اور ہم گناہ چھوڑنے والے بن گئے, پھر رب کریم بہت راضی ہو جائے گا اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. And the third friend, what he did that time, کہ اس نے تھوڑے سے پیسے تھے, وہ بندہ بھول گیا تھا, he forget. مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو سنبھالا, اس نے سیکیور کیا, اسے امانت پوری ادا کی, زیادہ دی اس کو واپس. اللہ کریم نے اس کی مشکلیں آسان کر. تو کبھی کسی کا مال نہیں دبانا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس پیسے رکھوا کے بھول جاتا ہے, ہم سے کاروبار کرتا ہے, حساب میں مسٹیک کر دیتا ہے, اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس نے ہم سے پیمنٹ لے لی ہے یا پیمنٹ دے دی, اور ہمیں پتا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں چلو بھول گیا کوئی بات نہیں. ایک ایک پینی, ایک ایک پاؤنڈ, ایک ایک روپیہ اگر آپ پر کسی کا آتا ہے اسے لوٹائیں. لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں تو پیسے مانگنا ہوتا ہے یو کے آ جاتے ہیں, انڈیا میں پیسے مانگنا ہوتا ہے, پیسے اس کے لیے کسی اور ملک چلے گئے. اب وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور ہم کہتے ہیں جان چھوٹ گئی. جان چھوٹی نہیں ہے جناب. تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ, اگر کسی کا مال تم پر آتا ہے, کسی کا حق آتا ہے, دنیا میں دے دینا ورنہ آخرت میں دے سکو. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, جو کسی کے 3 پیسے, I'm not talking about 3,000 pounds, 300,000 pounds, 3 پیسے, 3 pennies کسی کے جان بوجھ کر دبا لے, غصب کر لے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بدلے اسے 700 بار جماعت مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں. You have to give him on the day of judgment 700 بار جماعت نماز, only for 3 پیسہ. اور جو لوگوں کے 1000 پاؤنڈ 100,000 پاؤنڈ کھا جاتے ہیں, کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں, اب بندہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ غریب ہے, مظلوم ہے, اس کے پاس پاور نہیں ہے, he have no power to take revenge from you. مگر یاد رکھیے گا, مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ظالم جو ہے نا, اس کا قیامت کے دن گریبان ہوگا اور مظلوم کا ہاتھ ہوگا. اس دن مارا جائے گا وہ شخص جس نے کسی کا حق دبایا. چیک کر لو, کیلکولیٹ کر لو, اگر کسی کے پیسے, کسی کی امانت, کسی کی کوئی چیز میرے پاس ہے تو میں خود اسے تلاش کر کے دے دوں اور معافی بھی مانگ لوں, کیونکہ آج تو حساب کتاب ہو جائے گا. کل کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, وہ پیسوں سے نہیں ہوگی. On the day of judgment we have to give our good deeds for those persons جس کا آپ نے حق دبایا ہوگا. اور اگر good deeds نہیں ہوئی نا تو ان کی sins, ان کے bad deeds آپ کو اپنے اوپر لینے پڑیں گے. Who will bear that consequences? کیسے یہ معاملات کو بھول سکتے ہو؟ یہ 3 واقعات ہیں, مگر ان تینوں میں ہمارے لیے درس ہے. اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے